سینٹر میں اس طرح کا پروگرام رک گیا تھا. آپ لوگ اگر اتنی تعداد میں آئے ہیں تو میں ماشاءاللہ اتنا خوش ہوں, باغ ہو گیا دل آپ کے حضور کو دیکھ کر کے آپ سے. لیکن مزید درخواست کروں گا اور آئیں, اس لیے کہ ثنائیہ میں اور لوگ ہیں تاکہ یہ خیر اور عام ہو. اللہ تبارک و تعالی شیخ محترم کو جزائے خیر دے کہ اپنے قیمتی بیانات سے ہمیں مستفید فرمایا. میرے بھائیوں, واقعی دل چاہ رہا تھا کہ ہم لوگ ایسے سنتے رہیں, لیکن وقت کا بھی کچھ تقاضا ہے, لوگوں کی کچھ مجبوریاں بھی ہیں, اس لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے کہ پروگرام یعنی بات کم ہو, عمل زیادہ ہونی چاہیے اس کے متعلق. یعنی کوشش یہ کریں کہ جو اس بات سنیں اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں. بہرحال ایک بات میں بتانا چاہوں گا کہ جس طریقے سے یہ 27 رجب جو منایا جاتا ہے, اس سلسلے میں تھوڑا سا میرا اختلاف ہے ہمارے بھائیوں سے. وہ یہ ہے کہ ایسے مواقع پر جیسے اب رجب ہے, اب رجب کے بارے میں اسراء و معراج بیان کرنا اور اس کا اہتمام کرنا اس موضوع کا, بہرحال میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں کہ اسی مہینے میں اس موضوع کی وضاحت کی جائے. کسی بھی مہینے میں بھی اس موضوع کی وضاحت کی جا سکتی ہے, کیونکہ پھر ہم میں بھی اور ان میں بھی فرق کیا ہوا. وہ بھی یہی سب چیزیں بتلاتے ہیں اور اسی موضوع کو واضح کرتے ہیں. اس لیے یہ بتلائیں اس کے سلسلے میں اچھی کہ یہ چیز لوگوں امت میں یہ بتلانا چاہیے کہ بہرحال یہ چیزیں غلط ہیں, اس کو نہیں منانا چاہیے. ایک بات, دوسری بات جو میں بتلانا چاہتا ہوں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خاص چیزیں ہیں, ایام ہیں یا راتیں ہیں, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے جو ثابت ہیں خصوصیت کے ساتھ. آپ جانتے ہیں کہ ہفتے میں جمعہ کی ہے, اس میں کسی کا اختلاف ہے, کسی کا اختلاف نہیں ہے. شب قدر کے بارے میں اختلاف ہے, نہیں اختلاف ہے, اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خصوصیت سے منایا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آخری عشرہ داخل ہو جاتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت سے عبادت کا اہتمام کرتے تھے. وَأَحْيَا لَيْلَهُ, اور اپنے راتوں کو زندہ کرتے تھے. اسی طریقے سے عیدین ہیں, تو جو چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصیت کے ساتھ عمل ثابت ہے اس میں اختلاف نہیں ہے. اور اسی بات کی دلیل ہے کہ یہ 27 رجب یا رجب کو شب معراج منانا, یہ ساری چیزیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے. اور جب سنت نہیں ہے تو پھر عمل صالح بھی نہیں ہے, اور جب عمل صالح نہیں ہے تو وہ بدعت ہے. اس لیے میرے بھائیوں, ہمیں ان تمام چیزوں سے دور رہنا چاہیے اور اپنے بھائیوں کو اس کا حکم بھی دینا چاہیے کہ وہ اس سے دور رہیں. بہرحال جو پروگرام ہوا ہے اور موضوع کی جو وضاحت ہوئی ہے, ہمارے سینٹر کی طرف سے, عیون کی طرف سے کچھ انعامات رکھے گئے ہیں. ان میں سے میں اسی محاضرے کے تعلق سے کچھ سوالات آپ حضرات سے پوچھوں گا تاکہ یہ تخمینہ لگایا جائے کہ ہم نے یہ پروگرام سنی ہے یا نہیں سنی. یہی ہے اس کا مقصد. تو اور بہت سارے بھائی جانیں گے بھی, ان کو معلوم بھی ہوگا, لیکن صرف اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ حوصلہ افزائی ہے اور کچھ نہیں ہے. تو پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیافت ہوئی مسجد اقصی میں, وہ ضیافت کس چیز سے ہوئی ہے؟ جو حضرات جانتے ہیں وہ اپنا ہاتھ اٹھائیں گے, آپ بتائیں. دودھ اور شراب سے. ٹھیک ہے, جواب صحیح ہے, اور آپ اپنا انعام لے جائیں. انعام لے جائیں. یہ عمرے کے لیے بیگ, عمرے پہ جانے کے لیے بیگ. ہاں ماشاءاللہ, یہ بیگ ہے, آپ کو انعام میں دیا گیا ہے. اسی طریقے سے ایک سوال, دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک خاص سواری بھیجی گئی تھی, اور اس سواری کو براق کہا جاتا ہے. اس کا نام جو ہے براق ہے. یہ اس سلسلے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ براق جو ہے اس کی رفتار کے بارے میں ہمارے شیخ نے بتلایا تھا. تو وہ رفتار کیا تھی؟ آپ لوگوں کو نہیں,
آپ لوگ تو جانتے ہیں نا، آپ لوگ ان لوگوں کو جو نئے چہرے ہیں آپ بتائیں. ہاں ہاں، اور کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں. ہاں کیا چند منٹ میں؟ نہیں، ان کی ایک خصوصی بتلائی گئی تھی کہ اتنے ایک ٹاپ دوسرا ٹاپ کتنا دور ہوتا تھا، اس لیے. ہاں چلو بہرحال کچھ پہنچ رہے ہیں، اس کے قریب ہیں. بہرحال آئیں اور اپنا انعام لے لیں. یہ لے لیں. چلیے اللہ تعالیٰ. یہ تیسرا سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کو معراج کے وقت آپ کے سینے کو چاک کیا گیا تھا. ہمارے شیخ محترم نے کئی اور اس کے بعد بتلائے ہیں کہ کتنی مرتبہ آپ کے سینے کو چاک کیا گیا ہے. تو یہ اور کہیں کوئی جو ایک مرتبہ انعام لے لیے وہ ہاتھ نہ اٹھائیں گے. چلو آپ ہی بتا دیں جو بالکل پیچھے ہیں. ہاں 3 دفعہ آ جائیں. 3 دفعہ آپ کے سینے کو چاک کیا گیا. پہلا دائی حلیمہ کے گھر، دوسرا وحی کے وقت جب آپ کو نبوت ملنی تھی، اور تیسرا جو ہے معراج. بہت بہت شکریہ. تیسرا ہو گیا، 3 ہوا نا. چوتھا سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لایا گیا. اس سفر کو کس نام سے یاد کیا گیا ہے قرآن کریم میں؟ آپ بتاؤ. چلو ٹھیک ہے. ہاں اسرا. تو اسرا کیوں کہا جاتا ہے؟ کچھ وضاحت کی گئی تھی. ماشاء اللہ ٹھیک ہے. آپ جاننے والوں کو چلو ٹھیک ہے. یہ ہے اگلا سوال. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص انعام دیا گیا تھا اس سفر میں. ایک خاص آپ کو اعزاز بخشا گیا تھا، آپ کی فضیلت ثابت ہوتی تھی. وہ فضیلت کیا ہے؟ چلو آپ بتائیں. جی ماشاء اللہ. آئیں سے. اگلا سوال. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 7ویں آسمان کی سیر کرائی گئی. سب سے پہلے آسمان پہ آپ کو لے جایا گیا. تو وہاں پر آپ نے کس نبی سے ملاقات کی تھی؟ چلو مہمان جو ٹیم ہے ان میں ہمارے عیسیٰ بھائی ہیں، وہ کھڑے ہو جائیں. چلو کہاں بتائیں؟ جی ٹھیک ہے. ماشاء اللہ تو بہت اچھا سامان ہے. چلیں یہ اپنے بہت اچھے سامان ہیں ماشاء اللہ. چلو آپ مستحق بھی ہیں ماشاء اللہ. اگلا سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ہے کہ 2 چیزیں بیان کی گئی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے، معراج میں بھی اور اسراء میں بھی، دونوں میں. اس کی وضاحت کوئی کر سکتے ہیں؟ آپ نہیں، اب آپ کہو گے نا. ہاں چلیں آپ بتائیں. آخری سوال، آخری مسئلہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رویت کا جو مسئلہ، اختلافی مسئلہ ہمارے شیخ نے بتلایا تھا، وہ کن حالات میں، کون سا مسئلہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تھا؟ کس حالت میں؟ بتائیں، آپ بتائیں. خواب کی حالت میں دیکھا تھا. اسی کو تفصیل بتا سکتے ہیں؟ وہ کس وقت تھا، کیسے؟ ہمارے کہاں کا واقعہ، کب دیکھا؟ معراج کی رات خواب میں دیکھا ہے؟ ہاں
ہاں ہاں بات میں نے خود نہیں کہی، یہ مدینہ جی کا واقعہ ہے، بات جی جو جی خواب میں دیکھا جی جی اللہ کے رسول کا، یہ مدینہ آئیں لے لیں، لائیں شیخ، صحیح مسلم کی روایت. ماشاء اللہ پروگرام اللہ کے فضل سے بہت کامیاب رہا اور بہت اچھا پروگرام، اور پہلا پروگرام آپ لوگوں کی محنت اور آپ لوگوں کے کاوش کی وجہ سے پروگرام کامیاب ہے ماشاءاللہ. میرے بھائیوں آپ جانتے ہیں کہ جی جی بہت اچھی چیز ہے، اور یہ اسی بات کی دلیل ہے کہ آپ اپنے شیخ کو کتنا چاہتے ہیں اور اللہ سے کتنی محبت ہے، اللہ کے گھر میں آپ کی حاضری. میرے بھائیوں آپ یہ تصور کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلایا ہے کہ محشر کا واقعہ، جو محشر کی دل دہل جاتا ہے، جس کی خوفناکی اور جس کی وحشت قرآن کریم میں جو بتلائی گئی ہے کہ باپ بیٹے سے بھاگے گا، اتنا عالم